بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام معزز ناظرین کو مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اسلام ایک آفاقی دین ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی بھی مکمل آزادی، امن و سکون اور عفت و عظمت کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے، اور اس سچے دین اسلام کی بنیاد ہی حسن سلوک، انسانی ہمدردی اور معاشرتی ہم آہنگی پر قائم ہے، اور یہی وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے ہر دور میں اس کی بنیادوں کی آبیاری کی اور اسے دوام بخشا۔ انہی خوبیوں سے بھرا ایک خوبصورت واقعہ حال ہی میں بھارت میں پیش آیا ہے۔ بھارتی ریاست کیرالہ کے شہر کیام کولم کی چیڑو والی مسجد کی انتظامی کمیٹی نے نادار جوڑوں کی شادی کرانے کا اعلان کیا۔ شادی کے لیے درخواست دینے والوں میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہندو خاتون بھی تھیں۔ مسجد کمیٹی کے سیکریٹری نجم الدین کے مطابق ایک ہندو خاتون نے اپنی درخواست میں لکھا کہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں۔ 2018 میں ان کے خاوند اشوکن کی موت کے بعد خاندان بہت مشکل حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ بڑی بیٹی انجو کی شادی طے ہے، لیکن شادی کے اخراجات کا کوئی بندوبست نہیں۔ مسجد کمیٹی نے نادار جوڑوں کی شادی کا اعلان کیا ہے۔ اگر اس کی بیٹی انجو کی شادی بھی کرا دی جائے تو پورا خاندان ہمیشہ احسان مند رہے گا۔ مسجد کمیٹی نے درخواست پر غور کے بعد انجو کی شادی کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقررہ روز مسجد کے باہر ایک منڈپ تیار کیا گیا، جہاں دلہن انجو اور دلہا شرط نے مسجد کے احاطہ میں ایک پجاری کی موجودگی میں شادی کی رسم ادا کی اور شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ مسجد انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں کی تواضع سبزی کے پکوانوں سے کی گئی، جبکہ دلہن انجو کو سونے کے ہلکے زیورات اور 2 لاکھ روپے کا جہیز بھی دیا گیا۔ مسجد کمیٹی نے اس موقع پر دلہن انجو کی چھوٹی بہنوں کی تعلیمی اخراجات میں مدد کا بھی اعلان کیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ شادی کے موقع پر دلہن کی ماں اور بہنیں مسلسل آنسو بہاتی رہیں۔ دلہن کی رخصتی کے بعد وہ بار بار مسجد انتظامیہ کے اراکین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کمیٹی اراکین کے قدموں پر گرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ دوستو، زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف تالیف قلب بھی ہے، جس کا مطلب غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں موجود ہندوؤں اور عیسائیوں کی اکثریت کا تعلق معاشی طور پر انتہائی پسماندہ طبقات سے ہے، چنانچہ علماء کرام کو اس حوالے سے توجہ دینے اور اپنا کردار ادا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ کیرالہ اسٹیٹ میں مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی قابل رشک ہے، اور وہاں شدت پسندی جیسے رجحانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہندو، مسلمان اور کرسچن مل جل کر ترقی کے سفر پر گامزن ہیں۔ کیرالہ کی ریاست میں مذہبی یا گروہی گروپنگ سے قطع نظر نیشنلزم کا رنگ نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیرالہ بہتر اور نہایت فعال مقامی نظام حکومت، نہایت قیمتی غیر روایتی زرعی پیداوار، سیر و سیاحت اور تعلیمی لحاظ سے ہندوستان بھر میں نمایاں ہے۔ یہاں کے لوگ گلف اور دنیا بھر میں سوشل ڈیولپمنٹ اور کاروبار کرنے میں مشہور ہیں، جو زیادہ تر ٹیم ورک پر یقین رکھتے ہیں۔ گلف میں ان کے چھوٹے بڑے کاروبار عام ملیں گے۔ آئی ٹی، مینجمنٹ، میڈیکل اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں یہ بہت آگے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔